ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر ریاض ایجنسی کو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبانا نہ کوئی بھولیں۔ بتاؤ کہ تیرا باپ کیا کرتا تھا، اس لیے کہ میرا اللہ کسی بندے پر ظلم نہیں کرتا، میرے رب کی ذات ظلم سے پاک ہے۔ یہ بتا تیرا باپ کیا کرتا تھا۔ اس جوان نے روتے ہوئے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا باپ جب بھی نماز کا وقت آتا تھا تو نماز کے وقت میں سو جایا کرتا تھا، یہ نماز نہیں پڑھتا تھا۔ تب میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو دنیا میں نمازوں کو ترک کرے گا جب قیامت کے دن وہ اپنی قبر سے اٹھے گا تو کالے سور کی شکل میں اٹھے گا، کالے خنزیر کی شکل میں اٹھے گا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنے چہروں پر کریم مل کر کے خوبصورت بنانے کا خواب دیکھنے والوں، ایک سے ایک فیس واش استعمال کرنے والوں، ایک سے ایک صابن استعمال کرنے والوں، دنیا میں کریم صابن اور فیس واش کے ذریعے سے اپنی چمڑی کو تو سفید بنا سکتے ہو، مگر یاد رکھو گریوتا نبی، سچے سچے نبی، صادق و مصدوق نبی کا فرمان ہے، جس نبی کے کہنے پر خدا کو ایک مانا، جس نبی کے کہنے پر آخرت کو مانا، جس نبی کے کہنے پر قرآن کو اللہ کی کتاب مانا، وہ نبی فرما رہے ہیں جب بے نمازی اپنی قبر سے اٹھے گا تو کالے سور کی شکل میں، کالے خنزیر کی شکل میں۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں میری قوم کے جوانوں، اگر چہرے پہ پھنسی نکل آئے تو تم کالج جانا چھوڑ دیتے ہو، چہرے پہ پھنسی نکل آئے دوستوں کی محفل میں جانا چھوڑ دیتے ہو، چہرے پہ پھنسی نکل آئے شادی بیاہ میں شرکت نہیں کرتے۔ مجھے بتاؤ جب نماز چھوڑنے کی وجہ سے یہ چہرہ کالے سور کی طرح ہوگا، کالے سور کا منہ لے کر اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ قیامت کے دن کیسے حاضری دو گے؟ رب کی بارگاہ میں کیا منہ دکھاؤ گے؟ اس لیے یاد رکھو ایک وقت کی نماز کے لیے 10 منٹ سے زیادہ کا ٹائم نہیں لگتا، بہانے نہ بناؤ۔ یاد رکھو یہ دنیا فریبی دنیا ہے، یہ دنیا مکار دنیا ہے۔ کالو نماز کیا ہے جس کی وجہ سے چہرہ دنیا میں بھی روشن ہوتا ہے، جنازے میں بھی روشن رہے گا، قبر میں بھی روشن رہے گا۔ نماز وہ ہے جس کی وجہ سے روزی میں برکت ہوتی ہے، نماز وہ ہے جس کی وجہ سے عمر میں برکت ہوتی ہے، نماز وہ ہے جس کی وجہ سے مصیبتیں ٹلتی ہے، نماز وہ ہے جس کی وجہ سے قسمتیں بدلتی ہے، نماز وہ ہے جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو اللہ اور بندے کے درمیان سے جتنے پردے ہوتے ہیں سارے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں۔ جب تم سجدہ کرتے ہو اللہ کے رسول غیب کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ حالت سجدہ میں ہوتا ہے۔ سجدہ کرو گے تو اللہ کے قریب ہو جاؤ گے، سجدے کی حالت میں بندے کی دعائیں قبول کی جاتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں یاد رکھو، آج لوگ کہتے ہیں مولانا روزی میں برکت نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں اچھی طرح یاد رکھو، علماء سے اسٹیج بھرا ہوا ہے، تعویذات پر آنکھ بن کے بھروسہ کرنے والوں، ہمارے دادا مرشد حضور مفتی اعظمین رحمت اللہ علیہ جب کسی کو تعویذ دیتے تھے تو ارشاد فرمایا کرتے تھے جب تک نماز نہیں پڑھے گا تعویذ اثر نہیں کرے گا۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں نماز پوری زندگی نہ پڑھو، جمعہ کی 2 رکعت پڑھ کے مسجد سے بھاگ جاؤ، 2 رکعت نماز پڑھ کے مسجد سے ایسے بھاگتے ہو جیسے اسکول کی چھٹی ہونے پر اسکول کے بچے بے تحاشا بھاگتے ہیں۔ اللہ اکبر، فلموں میں جانے کے لیے گھنٹہ گھنٹہ پہلے حاضری دیتے ہو، گناہوں کے اڈوں پر گھنٹہ ٹائم دیتے ہو، اور مسجد کے اندر اگر امام 10 منٹ کی تقریر لمبی کر دے تو لوگ کہتے ہیں آئندہ ہفتے سے لیٹ آئیں گے، مولانا تقریر بڑی لمبی کرتے ہیں۔ جس قوم کا دل مسجد میں نہ لگے، جو قوم مسجد کو آباد نہ کرے، جس قوم کو مسجد میں سکون نہ ملے، جس قوم کو خدا کی عبادت کے لیے ٹائم نہ ملے، اس قوم کو زمین پر عزت کے ساتھ جینے کا حق کیا ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں یاد رکھو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ و تسلیم فرماتے ہیں جو نماز جان بوجھ کر چھوڑ دے قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں
اس کے ساتھ قیامت کے دن میرا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ اور ایک مقام پر فرماتے ہیں جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دیتا ہے وہ اللہ کے ذمے سے باہر ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمتوں سے، اللہ کی رحمت کی چادر، اللہ کی پناہ کی چادر اس سے ہٹا لی جاتی ہے، خدا کی پناہ کی چادر اس سے اٹھا لی جاتی ہے۔ ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، جب کسی کو کوئی پناہ نہ دے اور اللہ پناہ دے، دھیان سے سنیں، توجہ سے سنیں، اللہ جب کسی کو پناہ دے تو دشمن بھی پالنے پہ مجبور ہوتا ہے، اور اللہ اپنی پناہ اٹھا لے تو پھر دوست بھی سہارا نہیں دیتے۔ اس کو دھیان سے سننا، بے نمازی سے خدا کی پناہ اٹھا لی جاتی ہے، اور اللہ کی پناہ کیا ہے، اللہ کی امان کیا ہے، اللہ کی رحمت کیا ہے، ایک واقعے کے ذریعے سے سمجھو۔ جب فرعون نے خواب دیکھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو اس کی سلطنت اور حکومت کا خاتمہ کرے گا، تو اس نے کہا آج کے بعد میں کوئی بچہ پیدا ہونے ہی نہیں دوں گا، جب بچہ ہی پیدا نہیں ہوگا تو میری حکومت کیسے ختم ہوگی۔ اقتدار والوں کو اپنے چمچوں سے یا صاحب اقتدار اور سیاستدانوں سے تکلیف نہیں ہوتی، اہل اقتدار کو ہمیشہ ڈر لگا رہتا ہے اہل حق کا، انہیں حق والوں سے تکلیف رہتی ہے۔ فرعون کو خوف تھا میری حکومت ایک بچہ بڑا ہو کر کے ختم کرے گا، کہا میں پیدا ہی نہیں ہونے دوں گا۔ اس نے پابندی لگا دی۔ المختصر یہ کہ اسی پابندی کے دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، ولادت ہوئی، بچے کی ولادت ہو گئی، پیدائش ہو گئی۔ ماں کو خوف ہوا کہ اگر اس کی اطلاع فرعون کو ہو گئی تو وہ بچے کو بھی قتل کرے گا، ماں کو بھی قتل کرے گا، دائی کو بھی قتل کرے گا، پورے گھر کو قتل کرے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی نے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے، تو آپ کی امی کو یہ مشورہ دیا گیا اس بچے کو ایک صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دو۔ اب ذرا توجہ کرنا، اللہ کی پناہ کیا چیز ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی نے صندوق کے اندر اپنے بچے کو بند کر کے دریا کے کنارے پر آئی اور دریا میں ڈالتے ہوئے کہا اللہ میں اپنے بچے کو تیری پناہ میں دیتی ہوں، اور مجھے اتنا سمجھتا ہے کہ جو چیز اللہ کی پناہ میں دی جائے وہ ضائع نہیں ہوتی۔ دو چیزیں، جو چیز دریا میں ڈالی جائے اس کے ملنے کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی، دریا میں ڈالی ہوئی چیز ملے گی اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی، اور جس چیز کو اللہ کی پناہ میں دی جائے وہ چیز ضائع نہیں ہوتی۔ ضدین کا اجتماع ہو رہا ہے، دریا میں گئی ہوئی چیز ملتی نہیں اور اللہ کی پناہ میں دی ہوئی چیز ضائع نہیں ہوتی۔ موسیٰ علیہ السلام کی امی نے صندوق کو یہ کہہ کے دریا میں ڈال دیا، مولا اس بچے کو میں تیری پناہ میں دیتی ہوں، اور جس پہ تیری پناہ ہو جائے، جس کو تو اپنی پناہ عطا کر دے، وہ چیز ضائع نہیں ہوتی۔ ماں نے توکل کے ساتھ، اللہ پہ بھروسے کے ساتھ دریا میں بچے کو ڈال دیا، اور واقعہ آپ جانتے ہیں، اس کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ پھر وہ صندوق بہتے بہتے فرعون کے گھر کی نہر میں چلی گئی، آسیہ کے ساتھ فرعون موجود تھا۔ حضرت آسیہ نے صندوق کو دیکھا، اور صندوق کو جب اٹھایا اور اٹھانے کے بعد کھولا تو دیکھا کہ بچہ مسکرا رہا ہے۔ فرعون نے کہا شاید یہ وہی بچہ ہے جس کا مجھے خواب دکھایا گیا۔ فرعون نے کہا، فرعون کو آسیہ نے کہا کہ یہ تیرا خام خیال ہے، ارے تو لا ولد ہے، ہمیں کوئی بچہ نہیں ہے، اسی کو بیٹا بنا لیتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرعون کے دماغ میں بات بیٹھ گئی۔ اب فرعون نے کہا اچھا ہمارے محل میں جو کنیزیں ہیں اس سے میں دودھ پلواؤں گا،
بچے کو ہر کنیز کے پاس لے گئے، کسی کنیز کا دودھ نہیں پیا موسیٰ علیہ السلام نے۔ وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن موجود تھی، وہ کہتی ہے فرعون سے کہ میں ایک ایسی دائی کو جانتی ہوں، ایک ایسی دایا کو جانتی ہوں کہ جو نفیس طبیعت کے بچے ہیں، جو کسی کا دودھ نہیں پیتے، وہ اس کا دودھ پیتے ہیں۔ اس کے بعد فرعون نے کہا اگر وہ دایا میرا بچہ اس کا دودھ پی لیا تو میں اس کو بھی انعام دوں گا اور تجھ کو بھی انعام دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن دوڑی دوڑی گئی، اپنی امی کو بلا لائی، ماں موسیٰ تو فرعون کے دربار میں ہے، اس کے محل میں ہے، اور اس نے دودھ پلانے والیوں کا انتظام کیا ہے، اس نے کسی کا دودھ نہیں پیا۔ تو میں نے کہا اس دایا کو لاتی ہو کہ نفیس طبیعت بچے اس کا دودھ پیتے ہیں۔ جب ماں کو لائی، دایا بن کر آئی، تو موسیٰ ماں کی گود میں گئے اور شوق سے دودھ پینے لگے۔ تو فرعون نے ایک سکہ نکال کر کے دیا اور کہا کہ آیا جایا کرنا اور میرے بچے کو دودھ پلایا کرنا۔ تو جیسے ہی موسیٰ ماں کی گود میں آئے، اللہ نے الہام فرمایا اے موسیٰ کی امی، تو نے اس امانت کو میری پناہ میں دیا تھا، اس لیے دیکھ اس کی میں نے کیسے حفاظت کی ہے۔ اے مسلمانوں، اللہ جب پناہ اٹھا لیتا ہے تو پھر چوہے بھی تمہیں کچھ تکلیف پہنچاتے ہیں، بندر بھی تمہیں تکلیف پہنچاتے ہیں، چوٹیاں بھی تمہیں تکلیف پہنچاتی ہے، اور جب اللہ پناہ کی چادر ڈال دیتا ہے تو وقت کا فرعون بھی دودھ پلانے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ اگر زمین پر عزت کے ساتھ زندگی چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ وقت کا فرعون تمہیں نقصان پہنچانے کی بجائے تمہارا محافظ بن جائے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ گناہوں کو چھوڑو اور خدا کی بارگاہ میں جھک جاؤ، خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤ۔ جب اللہ کسی کو پناہ دے تو دشمن بھی دوست بنتا ہے۔ اندازہ تو کریں، جس کو مارنے چلا تھا اسی کو پالنے پہ مجبور ہو گیا۔ اللہ اللہ، یہ اللہ کی پناہ کی شان ہے۔ آج مسلمان در در کا بھکاری کیوں ہے؟ آج مسلمان سسکیاں کیوں لے رہا ہے؟ 35 سال کی بچیاں بغیر رشتے کے گھروں میں کیوں بیٹھی ہوئی ہے؟ آخر مسلمان لا علاج بیماریوں میں کیوں مبتلا ہے؟ ہمارے دکھوں کی وجہ کیا؟ ہماری تکلیفوں کی وجہ کیا؟ قرآن کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ اے میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، مجھے بتاؤ، اللہ اکبر، کل تک حال یہ تھا کہ مسلمان بادشاہ ہونے کے بعد بھی اس کی تہجد ترک نہیں ہوتی تھی، مسلمان بادشاہ ہونے کے بعد بھی اس کی تکبیر اولیٰ ترک نہیں ہوتی تھی، مسلمان بادشاہ ہونے کے بعد بھی اس کی سنتیں غیر موقعہ ترک نہیں ہوتی تھی۔ آج مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی نمازوں سے کوسوں دور ہے۔ کیا ہو گیا؟ اپنی اللہ سے رشتہ اتنا کمزور کر لیا۔ اور سن لو، دولت کے نشے میں خدا کی عبادت کو ترک کرنے والوں، جوانی کے نشے میں خدا کی عبادت کو ترک کرنے والوں، ایک دن آئے گا جب جسم کا رشتہ روح سے ٹوٹ جائے گا، جس کو موت کہتے ہیں۔ موت یہ تم بائک پہ بیٹھ کر جو اتراتے ہو، رات کی تاریکیوں میں نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر زنا کے مناظر دیکھتے ہو اور فجر کی نماز میں سوتے پڑے رہتے ہو۔ میری مائیں اور بہنیں بھی موجود ہیں، بڑی بھولی بھالی یہ میری بہنیں ہیں، بڑی سادگی سے کہتی ہے مولانا ہمیں نماز کا ٹائم نہیں ملتا، کیونکہ ہمیں تو کپڑے بھی دھلنے ہیں، ہمیں تو جو ہے وہ کھانا بھی بنانا ہے، ہمیں تو جو ہے وہ آٹا بھی گوندنا ہے، ہمیں تو بچے بھی پالنے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں اے میری بہن، تجھے زیادہ کام ہے یا سیدہ فاطمہ کو زیادہ کام تھا؟ تیرے گھر میں تو آٹا پیسا ہوا آتا ہے، تیرے گھر میں تو مرچ پیسی ہوئی آتی ہے، تیرے گھر میں تو گھر میں کنویں ہیں، جگہ جگہ نل ہے، اور اللہ اکبر ہینڈ پمپ تو ہر جگہ آ گئے ہیں، کتنی سہولتوں کا دور ہے۔ مگر قربان سیدہ فاطمہ الزہرا تو چکی اپنے ہاتھ سے چلاتی ہے اور آٹا خود پیستی ہے۔ سیدہ فاطمہ تو گھر میں کوئی کنیز نہیں، گھر میں کوئی نوکر چاکر نہیں۔ مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں چکی چلاتے چلاتے فاطمہ الزہرا کے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے تھے، اور پانی بھرتے بھرتے
पत्ते, उनकी पीठ पर मशकीज़े के काले काले निशान पड़ गए थे, मगर उसके बावजूद भी 5-5 बच्चों की माँ 5-5 बच्चों की परवरिश करते हुए, फर्ज तो फर्ज है, नफल नमाज जब इशा की नमाज के बाद नमाज शुरू करती है तो एक ही सजदे में सैयदा फातिमा पूरी रात गुजार देती है, और जब सुबह होती है तो बड़ी हसरत के साथ अपना सर सजदे से उठाकर सजदा अर्ज़ करती, मौला रात तूने इतनी छोटी बनाई कि तेरे नबी की बेटी फातिमा दिल खोल के सजदा भी न कर सकी। हाय अफसोस, उन्हें रात छोटी पड़ती है इबादत के लिए और मेरी बहनों को वक्त नहीं मिलता। मेरी बहन, जब तुझे नमाज के लिए वक्त नहीं तो सीरियल के लिए तुझे वक्त कहां से आता है? तुझे कहां से वक्त आता है? अल्लाह अकबर, सीरियल और फिल्मों के लिए, ग़ीबत और चुगली के लिए। ऐ खातूने जन्नत की कनीज़ो, मर्द हो या औरत, हर एक पर एक वक्त आएगा जब जिस्म का रिश्ता रूह से टूट जाएगा। और अल्लाह के रसूल कैब का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सबसे ज्यादा मौत के वक्त अगर किसी को तकलीफ होती है तो बेनमाजी को तकलीफ होती है। सबसे सबसे ज्यादा प्यास अगर मौत के वक्त किसी को लगती है तो बेनमाजी को लगती है। सबसे ज्यादा भूख अगर मौत के वक्त किसी को लगती है तो बेनमाजी को लगती है। यहाँ तक मेरे आका फरमाते हैं, अगर बेनमाजी को मरते वक्त 7 समुंदरों का पानी भी मुंह में उंडेल दिया जाए तब भी दुनिया की कोई ताकत उसकी प्यास को बुझा नहीं सकती। क्या हो गया? मरना नहीं है, मौत नहीं आनी, सब कुछ दुनिया दुनिया, सिर्फ दुनिया, माल माल, सिर्फ माल, मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरा कारोबार, मैं ये मैं वो, हम कुछ नहीं। लीजिए हजरत तशरीफ ला रहे, अमीर मोहतरम हजरत का इस्तकबाल फरमा लें और अल्लाह की बारगाह में शुक्र के तौर पर तकबीर और रिसालत बुलंद करें। नारे तकबीर। आप लोग बैठे रहे, आप मत खड़े हो, आप बैठे रहे। बहुत कम टाइम है, हजरत की फ्लाइट लखनऊ से इस ऐसे वक्त में कि 6 बजे हजरत को लखनऊ पहुंचना है, इसलिए आप बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर अमीर सुन्नी दावत इस्लामी, हुजूर अमीर सुन्नी दावत इस्लामी। आप बैठे, आप नहीं खड़े हो, आप बैठे, आप बैठे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती शाकिर नूरी साहब किबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती शाकिर नूरी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बार सब बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना